السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی یوم ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت کب ہے، یعنی پیر منڈے کے دن ہے یا سال میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو۔ یہ دو سوال ہے کہ یوم ولادت کب ہے۔ پیر منڈے کو ہم کو ماننا چاہیے، منڈے پیر کا اعتبار کرنا چاہیے، یا سال میں ایک دفعہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو اعتبار کرنا چاہیے۔ اگر ہم ہر پیر یوم ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانیں گے اور پیر کا اعتبار کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر ہم صرف سال میں ایک مرتبہ ربیع الاول کے مہینے کی کسی بھی تاریخ کو، چاہے 8 ہو یا 9 ہو یا 12 ہو، اگر ہم تاریخ کا اعتبار کریں گے تو انجانے میں، یعنی جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں عیسائیوں کی مشابہت کرنے والے ہوں گے۔ یہ میرا جو ہے موضوع ہے کہ اس چیز کو میں آپ کو آگے قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو ہم سب کو عبادت کرنے کا طریقہ بتائے، اخلاق کے طریقے بتائے، معاملات کے طریقے بتائے، لین دین کے طریقے بتائے، یہاں تک کہ خوشی غم ہر چیز کرنے کا طریقہ بتائے، کھانا کھانے کے، پانی پینے کے، جوتا پہننے کے، مسجد کو آنے کے، مسجد سے نکلنے کے، ہر طریقے کو آپ نے بتائے۔ اور یہاں تک کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم ولادت اپنی کب ہے نہیں بتائے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یوم ولادت کب ہے بتائے، اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم ولادت روزہ رکھ کر منائے، اور روزہ رکھ کر ایسا منائے کہ روزے کے عمل کو اللہ تعالیٰ کے اور اپنے درمیان میں رکھ کے آپ نے شکرانے میں اللہ کے خوشی کا اظہار کرے، روزہ رکھ کر منائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یوم ولادت کب ہے بتائے اور آپ روزہ رکھ کر منائے۔ میں بار 2-3 بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یوم ولادت کب ہے نہیں بتائے، تو میں یہ آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یوم ولادت منڈے پیر کو بتائے۔ وہ آگے حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور روزہ رکھ کر اس کو آپ نے شکرانے کے طور پر منائے۔ تو اب جو ہے سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ یوم ولادت میں دن کا اعتبار ہے یا تاریخ کا، یعنی دن کی اہمیت ہے یا تاریخ کی۔ تو میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ بات عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں ولادت کے سلسلے میں دن کا اعتبار ہے، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ یوم ولادت میں دن کا اعتبار ہے۔ تو یوم ولادت، پیدائش کا دن، برتھ ڈے، جنم دن، یہ سب دین اسلام کے الفاظ ہے۔ یعنی یہ ہم جو برتھ ڈے بولتے، پیدائش کا دن بولتے، جنم دن بولتے اور یوم ولادت بولتے، یہ تمام الفاظ یہ دین اسلام کے، کسی دوسرے مذہب کے نہیں ہے، دین اسلام کے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ ہمارے دوسرے مذہب والے لے کے اس کو استعمال کریں، لیکن یہ دراصل یہ الفاظ قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں اور یہ دین اسلام کے الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ مریم کی پارے 16 آیت نمبر 15 وہ عرض کروں گا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، یہ آیت ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلامتی ہو اس دن جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ سلامتی ہو فرما رہے ہیں پیدائش کے دن پر، نہ کہ پیدائش کی تاریخ پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولادت میں دن کا اعتبار ہے، تاریخ کا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سلامتی ہو پیدائش کے دن پر، یحییٰ علیہ السلام کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے دن پر فرما رہے ہیں، تاریخ پر نہیں۔ اسی طرح دوسری آیت ہے پارے نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 33، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ۔ اس آیت کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، سلامتی ہو میری پیدائش کے دن پر۔ اس آیت سے بھی صاف پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنی پیدائش کے دن پر سلامتی مانگ رہے ہیں، نہ کہ پیدائش کی تاریخ پر۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ سلامتی ہو میرے پیدائش کے دن پر، یعنی دن بتا رہے ہیں، دن کا اعتبار ہے، تاریخ نہیں بول رہے ہیں۔ تاریخ اگر بولتے تو پھر ہم تاریخ بولتے تھے، لیکن یہاں پر دن فرما رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہ دو آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ولادت میں دن کا اعتبار ہے، دن کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامتی ہو یحییٰ علیہ السلام کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن پر بول رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی سلامتی ہو میرے پیدائش کے دن پر بول رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دن کا اعتبار ہے۔ اب جب قرآن میں جب ہم کو یہ پتہ چلا کہ دن کا اعتبار ہے، تو اس کو جو ہے حدیث سے ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ دن کون سا ہے، دن کی وضاحت کیا ہے۔ تو اب ہم کو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو دیکھنا پڑے گا۔ تو حدیث سے ہم کو پتہ چلے گا کہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے، یعنی ولادت میں دن اگر بتا رہے تو دن کی وضاحت بھی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، یہ ہم کو حدیث سے سمجھنا پڑے گا۔ تو میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گا۔ حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت میں دن کا اعتبار ہے اور اس کی وضاحت بھی ہو رہی ہے، یعنی دن کی وضاحت بھی ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت میں اب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا حدیث۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے جو خود بتایا وہ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر منڈے کے دن کے روزے کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے اور اس دن میری بعثت ہوئی۔ یعنی یہ ہے حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یوم ولادت کب ہے بتائے، اور آپ نے روزہ رکھ کر شکرانے میں منائے۔ تو یہ اصل حدیث ہے جس کو ہم بھول گئے، اور ہم یہ حدیث بولتے ضرور ہیں لیکن یوم ولادت میں ہم یہ دن کا اعتبار نہیں کر کے ہم تاریخ کا اعتبار کر رہے ہیں۔ تو ہم کو تاریخ کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تاریخ کا اعتبار کریں گے تو انجانے میں جان بوجھ کر نہیں عیسائیوں سے مشابہت ہو رہی۔ تو ہم کو اس سے بچنا چاہیے اور دن ماننا چاہیے، دن کا اعتبار کرنا چاہیے اس حدیث کے مطابق۔ اب میں آپ کے سامنے دوسری حدیث یوم ولادت میں دن کے اعتبار سے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت میں دن کا اعتبار ہے اور اس کی وضاحت بھی ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، کیونکہ اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اس دن ان کو ایک خاص مقصد کے تحت جنت سے دنیا میں بھیجا گیا۔ اس حدیث سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے دن میں دن کا اعتبار ہو رہا ہے، اور وہ دن جمعے کی دن ہے، جمعے کی وضاحت بھی ہو رہی ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کی جب پیدائش کا دن کا یہاں پہ معلوم ہو رہا کہ جمعے کا دن ہے، دن کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن میں پیر کے دن کی وضاحت ہو رہی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے دن میں جمعے کی وضاحت ہو رہی ہے۔ تو قرآن مجید میں جو آیت آ رہی ہے پیدائش کے دن کا اعتبار ہے، تو اس حدیث سے ہم کو وضاحت معلوم ہو رہی ہے کہ یوم ولادت میں، برتھ ڈے میں، جنم دن میں ہم کو جو ہے دن کا اعتبار کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت میں پیر کا اعتبار کرنا چاہیے،
پیر ماننا چاہیے، جیسے ہم آدم علیہ السلام کی یوم ولادت میں ہم جمعہ مانتے ہیں۔ تو جب ہم آدم علیہ السلام کا یوم ولادت جب ہم کبھی کسی سے بھی ذکر کریں تو ہر کوئی جمعے کا دن بولتے، اور ہم جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی بات آتی ہے تو ہم 12 ربیع الاول کہتے ہیں۔ تو ہم 12 ربیع الاول کیوں کہتے ہیں؟ ہم کو جو ہے پیر کہنا چاہیے، جیسے آدم علیہ السلام کا یوم ولادت جمعہ کہتے ہیں، تو ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو پیر کہنا چاہیے۔ ہم کو تاریخ کہنا نہیں چاہیے، ہم کو تاریخ میں الجھنا نہیں چاہیے، ہم کو دن کہنا چاہیے، پیر کا دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کبھی پیدائش کا دن کی بات آتی ہے تو ہم پیر کا دن بولیں، پیر کا دن بولیں، تاریخ میں نہ الجھیں۔ تاریخ میں الجھنے سے ہم کو بڑی پریشانی ہو جا رہی ہے اور کافی اختلاف ہو رہا ہے عوام کے اندر۔ تو ہم کو جو ہے حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن پیر ماننا چاہیے، پیر کہنا چاہیے، اور پیر کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے روزہ رکھ کر۔ اب میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں پیر منڈے کے دن کا لحاظ رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن میں دن کا لحاظ رکھے۔ یعنی جب ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سنی تو اس نے اپنی اس باندھی کو آزاد کر دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری ابو لہب کو دی تھی۔ تو باری تعالیٰ نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر ہر پیر منڈے کو اس کے عذاب میں تخفیف کر دی، یعنی عذاب میں کمی کر دی، اور یہ عمل اس کے لیے ہر پیر منڈے کو ہوتا ہے، نہ کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت میں دن کا لحاظ رکھے، اور ابو لہب کو ہر پیر کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب میں کمی کر رہے ہیں، تخفیف کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ابو لہب کو ہر سال میں ایک دفعہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو کرتے تو جو ہے تاریخ کی وضاحت ہوتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پیر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر پیر کو عذاب میں کمی کر رہے ہیں ابو لہب کے۔ تو ہم کو اس بات سے بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت پیر، ہر پیر ہے، منڈے ہے، ہر ہفتے میں جو پیر آتا ہے اس میں ہے، سال میں ایک بار 12 ربیع الاول کو نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ جو ہم کرے ہیں اس میں اختلاف بھی ہے، اور وہ ہے بھی نہیں، کیونکہ وہ انسانوں کی ایجاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ایجاد ہے، اللہ تعالیٰ جو فرمائے پیر کا دن فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے پیر کا دن فرمائے، یہ دنیا والوں کی ایجاد ہے 12 ربیع الاول۔ ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے اب ہم کو پتہ چل گیا قرآن مجید کی آیت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے کہ یوم ولادت میں دن کا اعتبار ہے، تاریخ کا نہیں۔ تاریخ کہاں سے آئی؟ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اس دنیا میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن بول کر پیدائش کی تاریخ منائی، جس کا آغاز 336 عیسوی میں ہوا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ 336 عیسوی میں ایک عیسائی بادشاہ نے اپنے عالموں کو بلوایا اور کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانا ہے۔ تو عیسائی عالموں کو کوئی یقینی دن نہیں ملا، لہٰذا انہوں نے 25 دسمبر کو طے کیا، کیونکہ 25 دسمبر کو بت پرستوں کی عید کا دن تھا۔ تو عیسائی عالم چاہتے تھے کہ بت پرستی ختم ہو جائے اور عیسائی مذہب دنیا میں پھیل جائے۔ تو اس طرح عیسائی عالموں نے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن بول کر پیدائش کی تاریخ منائی، اور اتنے دھوم دھام سے منایا کہ ساری دنیا میں برتھ ڈے کے بجائے برتھ ڈیٹ منانے کا آغاز ہو گیا۔ آج بھی عیسائی اور دیگر مذہب کے لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں کا برتھ ڈے بول کر برتھ ڈیٹ بناتے ہیں۔ تو اس طرح سے عیسائی لوگ منانا چاہتے تھے پیدائش کا دن، لیکن بت پرستوں کی اس دن عید ہونے کی وجہ سے بت پرستی مذہب کو ختم کر دینے کا ان کے مقصد تھا، اور عیسائی مذہب پھیل جانا ہے، بلکہ انہوں نے تاریخ مقرر کری
تاریخ مقرر کی اور برتھ ڈے کے بجائے برتھ ڈیٹ منانے لگے، اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تو آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ الغرض، اور یہ جو عیسائی لوگ جو مناتے تھے برتھ ڈے بول کر برتھ ڈیٹ، اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ اس کے 235 سال بعد عیسائی لوگ جو برتھ ڈے بول کر برتھ ڈیٹ مناتے تھے، اس کے 235 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ الغرض، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی کو اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر منڈے کے دن کے روزے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں اور اس دن میں روزہ رہتا ہوں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولادت کے سلسلے میں تاریخ کے بجائے دن کا اعتبار کیا۔ چنانچہ 1100 عیسوی تک اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، تابع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں پیر منڈے کے دن کو مانتے تھے اور پیر کے دن کا اعتبار کرتے تھے۔ نیز خلاف عباسی میں بھی جو خلاف عباسی جو ہے بہت بڑی خلافت ہوئی، وہ 750 عیسوی سے لے کر 1517 عیسوی تک پیر ہی کا اعتبار کیا عباسی خلافت نے بھی، یعنی 750 سے لے کے 1517 تک پیر کا ہی اعتبار کیا، پیر ہی مانتے تھے۔ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی پیر مانتے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی پیر مانتے تھے، ہر کوئی پیر مانتے تھے۔ تاریخ کا اس وقت تصور نہیں تھا۔ اگر آپ 1443 سال پہلے جب چلے جائیں گے تو جب صحابہ آپس میں جب ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت کب ہے تو اس وقت میں پیر کا دن بولتے تھے، اور آدم علیہ السلام کا پیدائش کا دن کب ہے تو جمعے کا دن بولتے تھے۔ تاریخ کا تصور نہ تھا، تاریخ کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر تاریخ کی اہمیت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ چھپاتے نہیں تھے، ہم کو بتاتے تھے۔ تو نہیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کی اہمیت نہیں ہے، جو چیز بتائے ہوئے ہیں اس کی ہم کو قدر کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب پیر کا دن مانے، پیر کا دن بتائے، ہم کو پیر کے دن کی قدر کرنا چاہیے اور ہر پیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ماننا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ 12 تاریخ سال میں ایک دفعہ منانا کہاں سے شروع ہوا۔ المواعظ والاعتبار، امام تقی الدین مقریزی، جلد دوم، صفحہ نمبر 436۔ البدایہ والنہایہ، امام ابن کثیر، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 376 میں لکھا ہے 1100 عیسوی میں پہلی بار شیعوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں پیر کا اعتبار کرنے کے بجائے جو خلاف عباسی میں جو پیر کا اعتبار کرتے تھے اس کے بجائے انہوں نے تاریخ کا اعتبار کیا، دن کا اعتبار کرنے کے بجائے تاریخ کا اعتبار کیا۔ اس طرح سال میں ایک دفعہ ربیع الاول کے مہینے میں کسی ایک تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت بول کر تاریخ ولادت منائی، جیسا کہ عیسائی لوگ عیسائی کا برتھ ڈے بول کر برتھ ڈیٹ مناتے تھے۔ یہ سلسلہ 1200 عیسوی تک چلتا رہا۔ 1207 عیسوی میں مظفر الدین گوکپوری جو سنی راجہ تھا، اب سنیوں میں یہ چیز کہاں سے آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب تک جو ہے نا یہ شیعہ لوگ کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے یہ سنیوں میں آیا۔ جو سنی راجہ تھا مظفر الدین گوکپوری، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو پیر منڈے کا دن کا اعتبار نہیں کیا تھا، بلکہ سال میں ایک دفعہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کا اعتبار کیا، جیسے شیعہ لوگ سال میں ایک دفعہ تاریخ کا اعتبار کر کے، جیسا عیسائی لوگ سال میں ایک بار تاریخ کا اعتبار کرے۔ ان کی مشابہت کو اختیار کر کے یہ سنی راجہ مظفر الدین گوکپوری نے بڑی دھوم دھام سے
اس دن عوام کو چھٹی دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت بول کر تاریخ ولادت منانے لگا، اور یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ پیر کے دن کا اعتبار لوگ بھول گئے، صرف سال میں ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ مشہور ہو گئی۔ اب یہ جو سلسلہ 1207 عیسوی میں مظفر الدین گوگپوری سنی راجہ نے شروع کیا، اب ہم اگر 12 ربیع الاول کو اگر سال میں ایک دفعہ اس تاریخ کا اعتبار کر کے سال میں ایک دفعہ اگر ہم منائیں گے یوم ولادت، تو مظفر الدین گوگپوری کو ماننے والے ہوں گے، مظفر الدین گوگپوری سے اوپر شیعہ لوگوں کو ماننے والے ہوں گے، شیعوں سے اوپر یہ جو سلسلہ چلا عیسائیوں سے، تو عیسائی کو ہم ان کی مشابہت کرنے والے ہوں گے۔ تو اس سے ہم کو بچنا چاہیے، ڈرنے کا مقام ہے۔ حالانکہ ہم یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے، انجانے میں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ چلتے ہوئے آ رہا ہے، تو ہم بغیر سوچے سمجھے اس کو کر رہے ہیں۔ اگر ہم حدیث کے طرف اگر متوجہ ہوتے سب سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منڈے پیر کے دن کا اعتبار کیا، پیر کو روزہ رکھے، تو ہم اگر یوم ولادت میں پیر مانتے، پیر کو روزہ رکھتے، تو یہ سلسلہ شروع نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر یوم ولادت کا جب بھی ذکر آئے پیر اگر بولیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ہفتے ہوگا، کیونکہ جب دنیا میں ہر کوئی سال میں ایک دفعہ مناتا ہے اپنے بڑوں کا یوم ولادت، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سال میں ایک دفعہ منائیں گے تو وہ مشابہت ہو رہی ہے۔ اگر ہم ہر پیر کو منائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت روزہ رکھ کر، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوگا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ ملیں گے، اور ہم کو بہت خوشی ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے کافی خوش ہوں گے کہ میرے امتی مجھ کو ہر ہفتہ یاد کر رہے ہیں، پیر کو روزہ رکھ کر، میرا یوم ولادت مان کر، اور ہر پیر کو میرے کو یاد کر رہے ہیں، ہر پیر کو روزہ رکھ رہے ہیں، ہر پیر کو کچھ نہ کچھ مجھے درود و سلام بھیج رہے ہیں، اللہ کے نام پہ کھانا کھلا کے یوم ولادت پہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور اس طرح سے اگر ہم ہر پیر کریں گے تو ہمارا تعلق بھی زیادہ ہوگا، مضبوط بھی ہوگا، اور اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسلام کے علاوہ جتنے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ پیدائش کے دن میں تاریخ کا اعتبار کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش میں پیر منڈے کے دن کا اعتبار کیا اور تاریخ کا اعتبار نہیں کیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی تاریخ بتائی۔ لیکن ہم لوگ سال بھر میں صرف ایک دن 12 ربیع الاول کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کر انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں عیسائیوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے مذہب کی مشابہت پسند نہیں تھی۔ اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں جب عیسائیوں کی مشابہت کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے مذہب کی مشابہت بالکل پسند نہیں تھی۔ تو وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی 10 تاریخ کا روزہ پہلے سے رہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، تو اس لیے یہودی لوگ خوشی میں 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم 9 یا 11 محرم کا روزہ ملا کر ان یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رہتے تھے۔ جب معلوم ہوا یہودی بھی اس دن روزہ رہتے، تو آپ پہلے سے روزہ رہنے کے باوجود آپ نے یہودیوں سے اس کی مشابہت ہو رہی، تو آپ نے فوراً صحابہ سے فرمایا کہ آپ لوگ 9 یا 11 کو ملا کے روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی مشابہت سے بچو۔ اب یہاں پر یوم ولادت میں ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ پہلے سے یہ عیسائی لوگ جو ہے یہ سال میں ایک دفعہ برتھ ڈے بول کر برتھ ڈیٹ مناتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ نے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اپنا یوم ولادت ہر پیر کو روزہ رکھ کر آپ منائے، پیر بتائے۔ تو ہم جو ہے یہ پیر چھوڑ کے ہم عیسائیوں کی طرح
انجانے میں جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں ہم سال میں ایک دفعہ کر رہے ہیں، تو ہم کو اس مجاوز سے بچ کر ہر پیر ماننا چاہیے، پیر کا اعتبار کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں۔ پھر بھی یہ میرا ایسا ماننا ہے، آپ علماء دین سے ہی پوچھئے، معلوم کیجئے، اگر یہ غلط ہے تو میں جو ہے نا یہ صحیح سمجھ رہا ہوں، اس کے لیے آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، اور اگر آپ میری بات کو غلط سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ علماء دین سے پوچھئے، آپ اپنی مرضی سے جو چاہے کریے، اس میں میرے وہ اعتراض نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک حق بات رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ سنتوں پر عمل کریں، اور یہ اس کا اجر ملتا ہے۔ یعنی یوم ولادت میں جب ہم روزہ رہیں گے تو اس کا ہم کو اجر ملے گا، اگر یوم ولادت ہم پیر مانیں گے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی۔ تو میں آپ کے سامنے، ہم عاشقان رسول کے سامنے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں ادباً کہ آپ پیر مانیں اور پیر کو خوشی کا اظہار کریں۔ میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ خوشی نہیں کرنا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یوم ولادت میں خوشی کرنا ہے، خوشی کرنا ہے، خوشی کرنا ہے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر علماء دین سے معلوم کر کے ہم کو جو ہے نا یہ خوشی کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ ہم کو اس کا اجر دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ ملنے والا ہے۔ اس کے فائدے ہم کو بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، اور ہمارے خاندان کے لوگوں کو بھی دیں گے، ہمارے گھر والوں کو بھی دیں گے۔ تو اس سے یوم ولادت میں ہم مال بھی خرچ کرتے، جان بھی خرچ کرتے، وقت بھی خرچ کرتے، تو اس کا ہم کو اجر لینا چاہیے، اور یہ اجر مرنے کے بعد ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم کو بہت بہترین اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا اجر دیں گے، جس سے ہم مرنے کے بعد بہت خوش ہوں گے، اور دنیا میں بھی آپ اس کے فائدے محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ مشابہت جو ہم کر رہے ہیں دوسرے مذہب کی، تو اس کے لیے سخت ممانعت ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان نے کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اگر ہم کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ انہی میں سے ہوگا بول رہے ہیں۔ ہم کو اس سے بچنا چاہیے، ہم کو ڈرنا چاہیے اس حدیث کے مطابق، کیونکہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس سے ہم کو مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت میں پیر منڈے کے اعتبار کرتے ہیں تو ہماری مشابہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے۔ اگر ہم سال میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت بول کر تاریخ ولادت منا رہے ہیں تو انجانے میں جان بوجھ کر نہیں، ہماری مشابہت عیسائی لوگوں سے ہو رہی ہے۔ حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت میں پیر منڈے کا اعتبار کریں گے تو ہماری مشابہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ جب ہم یوم ولادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کریں گے، پیر مانیں گے، پیر کا دن کا اعتبار کریں گے، اور پیر کو روزہ رہیں گے، تو ہماری مشابہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، اور ہم قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اٹھیں گے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ عیسائی لوگ برتھ ڈے کہہ کر برتھ ڈیٹ مناتے ہیں، یعنی پیدائش کا دن کہتے ہیں اور پیدائش کی تاریخ مناتے ہیں، کہتے ایک ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ ہم بھی انجانے میں جان بوجھ کر نہیں، پیر منڈے کے بجائے تاریخ کو جشن منا کر عیسائی لوگوں کی مشابہت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں۔ دین اسلام میں قول اور فعل کی اہمیت ہے، یعنی دین اسلام میں جو آپ بولتے وہی کرنا ہے، آپ بولیں گے ایک کریں گے ایک، وہ بالکل غلط ہے۔ تو اس کے لیے قرآن کی ایک آیت ہے، میں وہ آیت آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو تم کرتے نہیں ہو وہ تم بولتے کیوں ہو؟ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن پیر منڈے کو خوشی کا اظہار کرتے نہیں ہو، تو تم پیدائش کا دن بولتے کیوں ہو؟ یعنی ہم پیدائش کا دن بول کے پیر کے دن منڈے کو خوشی کا اظہار نہیں کرتے، ہم تاریخ کو کرتے، تو پھر ہم پیدائش کا دن کیوں بولتے ہیں؟ اس قرآن کی آیت سے یہ مطلب نکل رہا ہے کہ ہم کو پیدائش کا دن بولے تو پھر دن کو ہی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس قرآن کی آیت سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے۔ تم
پیدائش کا دن بول کر پیدائش کی تاریخ مناتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بول کر پیر منڈے کو روزہ رکھتے ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا قول اور فعل ایک ہے۔ لیکن تم پیر منڈے کو نہ مان کر صرف سال میں ایک بار 12 ربیع الاول کو خوشی کا اظہار کرتے ہو۔ یعنی اگر ہم اس قرآن کی آیت سے اگر ہم یوم ولادت میں دن کا اعتبار کریں گے تو اس قرآن کی آیت سے ہم بالکل چلتے قرآن کی آیت پر چلیں گے۔ اگر ہم ہے کہ کافر لوگ جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے نیک اعمال جو دنیا میں کیے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا کوئی صلہ ان کو مرنے کے بعد نہیں دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ابو لہب بے ایمان اس دنیا سے رخصت ہوا اور اتنا برا آدمی تھا کہ قرآن مجید کی ایک پوری صورت اس کی مذمت میں نازل کی گئی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس کو اپنی باندی آزاد کرنے کی بدولت اس کے عذاب میں ہر پیر کو اللہ تعالیٰ تخفیف کرتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اسلامی طریقے پر شریعت کے دائرے میں رہ کر علماء دین سے پوچھ کر ہر پیر کو روزہ رکھ کر اظہار کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ جو صلہ دیں گے اس کا تصور بھی محال ہے۔ نیز اس عمل میں ہمارے عمل کی مشابہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، نہ کہ غیروں سے۔ اگر ہم مسلمان اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت میں خوشی کا اظہار ہر پیر کو کریں گے، شریعت کے دائرے میں رہ کے کریں گے، تو ہم کو جو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے وہ بہت بڑا اجر ملے گا۔ کیونکہ ابو لہب جو ہے کافر تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے باندی کو آزاد کرنے کی خوشی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے مرنے کے بعد بھی اجر دے رہے ہیں۔ حالانکہ کافروں کو مرنے کے بعد اجر نہیں دیتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی سنت سے آگے بڑھ کر اپنی عادت سے آگے بڑھ کر آپ کافر کو بھی جو ہے مرنے کے بعد بھی اجر دے رہے ہیں۔ تو پھر ہم مسلمانوں کو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ اجر دیں گے اگر ہم شریعت کے دائرے میں رہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا اظہار کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے بتانا مقصود ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا خود صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، یہ آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ جب ہم عبادت میں، اخلاق میں، رہن سہن میں، معاملات میں، ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں تو یوم ولادت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ یوم ولادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر پیر منڈے کو روزہ رکھنے کا تھا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہر پیر منڈے کو روزہ رکھیں۔ اگر ہم ہر پیر منڈے روزہ نہیں رکھ سکے تو کم از کم زندگی میں کسی بھی ایک پیر منڈے کو یا جب موقع ملا پیر منڈے کو روزہ رکھ لیا کریں۔ یعنی اگر اب یہاں پہ جب ہم ہر کام عبادت میں، اخلاق میں، رہن سہن میں، ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں تو یوم ولادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ روزہ رکھنے کا تھا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم زندگی میں کسی بھی پیر کو روزہ رکھیں تاکہ ہماری مشابہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں گے۔ اگر ہم روزہ نہیں رکھ سکے تو کم سے کم پیر مانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت، پیر کا اعتبار کریں اور پیر کو آپ کسی ایک غریب کو کھانا کھلائیے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو 10 آدمیوں کو کھانا کھلائیے، ہر پیر کو کھانا کھلائیے۔ ہر پیر کو جو ہے آپ اگر کھانا کھلا کے درود و سلام کی کثرت کیجئے، گناہوں سے بچیے، نیکی کے کام کریے، کیونکہ اس دن ہمارے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں۔ پیر کے دن ہمارے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت بھی ہے، بڑا مبارک دن ہے، بڑا ادب والا دن ہے۔ تو ہم جو ہے اس دن خاص خیال رکھیں کہ گناہوں سے بچیں اور نیکی کے کام کریں۔ پیر منڈے کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟
اگر پیر منڈے کو روزہ رکھیں گے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے مشابہت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو ہوگی ہی، روزہ رکھنے کا اجر بھی ملے گا۔ نیز روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی برکت سے 5 نمازوں کی توفیق ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے، جھوٹ، غیبت اور دیگر گناہوں سے بھی روزہ انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اور روزہ امتی کو اجر کے اعتبار سے اس مقام پر پہنچاتا ہے جس کی احادیث صحیحہ میں خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں یا میں خود دوں گا۔ یعنی اب آپ سمجھ لیجئے، ابھی تک زندگی میں جتنے بھی بار آپ نے یوم ولادت میں خوشی کا اظہار کرے، تو میں آپ کے سامنے ایک مشورہ دوں گا کہ آپ ایک بار پیر کے دن روزہ رکھ کر یوم ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا اظہار کریں، شکرانے میں روزہ رہیں، تو آپ کو اس دن محسوس ہوگا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنا بہترین تحفہ پیش کیا۔ روزے کی حالت میں آپ دن بھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت میں جب روزہ رہیں گے تو آپ دن بھر میں اللہ کے بالکل اپنے اللہ کے قریب پائیں گے، اور ہمیشہ آپ کو نمازوں کی فکر ہوگی۔ نماز ویسے دن بھر میں ہمارے 5 نماز بھی ضائع ہو گئے تو ہم کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب ایک ایک نماز کے لیے جو ہے نا ہم 15-20 منٹ پہلے سے سوچیں گے کہ بھئی عصر کی نماز پڑھنا ہے، ظہر کی نماز پڑھنا ہے، مغرب کی نماز پڑھنا ہے، پھر ساتھ ساتھ ذکر ہوگا۔ اگر معاملے داری میں کبھی کچھ ہو گیا تو آپ بولیں گے نہیں میں روزہ ہوں، میں لڑتا نہیں، میں غصے میں نہیں آتا ہوں، میں گالی نہیں دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت میں اگر آپ روزہ رہیں گے تو گناہوں سے بھی بچیں گے، نیکی کے بھی کام کریں گے، اور یہ روزے کا تحفہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اتنا بہترین پیش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، تو اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ روزے کا بدلہ میں خود ہوں یا اس کو میں خود دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت میں آپ جو روزے کا عمل جو پیش کریں گے تو کتنا مقبول ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا، اور آپ اس کی کتنے بہترین فائدے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو اجر دیں گے۔ کسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ میں خود دوں گا یا میں خود اس کا بدلہ ہوں، صرف روزے کے بارے میں بولے۔ اگر آپ یہ روزہ یوم ولادت میں خوشی کے اظہار میں رہیں گے تو یہ آپ کو جو ہے برکت ملے گی کہ روزے کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس کا سلوشن دے رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو یوم ولادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت ہم کس طرح سے اس کو منائیں۔ میں آپ کے سامنے ایک اس کا سلوشن پیش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو باری تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اس لیے جب پیر کو روزہ رکھیں تو ایک نیت تو یہ کر لیں کہ ہمارے اعمال روزے کی حالت میں باری تعالیٰ تک پہنچیں گے، اور دوسری نیت یہ کر لیں کہ اس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سنت طریقے سے روزہ رہیے، اور یہ جو ہے روزہ جو ہے بہترین عمل ہے، تاکہ جو ہے ہم ایک سنت کو زندہ کرنے والے ہو جائیں گے۔ یعنی جو پیر کو روزہ رہنے کی جو سنت ہمارے پاس چھوٹ گئی ہے، کم ہو گئی ہے، اس کو ہم زندہ کرنے والے بھی ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو پیر کے روزے کی جو بات ہے وہ سعودی عرب میں لوگ کافی رہتے ہیں، ہمارے یہاں جو ہے بہت کم لوگ روزہ رہتے ہیں، لیکن جب ہم یہ روزہ رہنے کی یوم ولادت میں اگر اس کا ایسا معمول بنا لیں گے تو ہم وہ سنت زندہ کرنے والے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے۔ سنتوں پر عمل کرنا ہی اصل محبت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو محبت کا اظہار کرتے ہیں تو سنتوں پر عمل کرنا ہی اصلی محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں روزے کی سنت پر عمل کرنے سے امید ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھنے کی سنت جو تقریباً متروک ہو چکی ہے، ہم اس کو زندہ کرنے والے ہو جائیں گے اور اس خوشخبری کے بھی مستحق ہو جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے زندہ کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری کسی سنت پر عمل کر کے اس کو زندہ کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یعنی دیکھیے کتنی بہترین بات ہے
کہ ہم اگر سنت پر چلیں گے، پیر کے دن روزہ رہیں گے، تو جو سنت ہمارے پاس جو تقریباً کم ہو گئی ہے اس کو ہم زندہ کرنے والے ہو جائیں گے، تو خوشخبری کے مستحق ہو جائیں گے جو حدیث سے پیش ہوا۔ اصل صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت میں خوشی کا اظہار ہم کو ہر لمحے ہر پل سنتوں پر عمل کر کے کرنا چاہیے۔ اصل تو حق یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت میں خوشی کا اظہار، لیکن اگر ہر لمحے ہر پل نہیں کر سکے، کچھ کم کچھ زیادہ ہو رہا، تو کم سے کم ہر پیر مانیں گے تو یہ تعلق تھوڑا کم سے کم قریب ہوگا۔ اگر ہم سال میں ایک دفعہ مانیں گے تو وہ سال میں ایک دفعہ ہونے سے کافی دور ہوگا، اور ہماری جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی سال میں ایک دفعہ ہوگی، اور اس میں غیروں کی مشابہت ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اعمال کی قبولیت کا مدار، یعنی ہم جو بھی عمل کرتے، جیسے ہم روزہ رہ رہے ہیں یوم ولادت میں، اور بھی زندگی میں جو بھی ہم عمل کرتے، نماز پڑھتے، روزہ رہتے، زکوٰۃ دیتے، پڑوسیوں کا حق ادا کرتے، رشتہ داریوں کے حق ادا کرتے، ہم جو ہے لین دین کرتے، بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا، جتنے بھی ہمارے جو ہے عمل ہے، وہ سب عمل کا مدار، جو قبولیت کا مدار ہے، اس کا قبولیت کا دار و مدار ہے، وہ دو چیزوں پر ہے۔ ایک کہ اللہ کو راضی کرنے کی آپ کی نیت ہو، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، یعنی وہ سنت ہو۔ اس میں سے اگر آپ یوم ولادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رہیں گے تو اس میں آپ نیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راضی کرنے کے لیے کریے، اور طریقہ سنت ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا ہے، تو یہ عمل آپ کا قبول ہوگا۔ اگر ہم جو ہے راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو جو ہے عمل کریں گے، لیکن سنت طریقہ نہیں رہیں گا، کسی غیروں کا طریقہ رہیں گا، تو وہ عمل قابل قبول اللہ کے نہیں ہے۔ اور اگر سنت طریقہ تو رہیں گا لیکن راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو نہیں رہیں گا، دکھاوے کے لیے رہیں گا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ جو بھی آپ عمل کریں زندگی میں، چاہے یوم ولادت میں پیر کے دن روزہ رکھ کر، یا جو بھی عمل کرے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور سنت طریقے پہ کریے، تو یہ دونوں چیزوں سے آپ کا عمل قبول ہوگا، اور اس کا اجر ہم کو دنیا اور آخرت میں ملے گا۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی مقبول ہوتا ہے جو اچھا عمل ہو۔ قرآن کریم میں اس کو العمل الصالح یا حسن عمل کہا گیا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ احسن عمل یا العمل الصالح وہ عمل ہے جو اخلص اور اسبب ہو۔ اخلص یعنی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا، اور اسبب یعنی مسنون طریقے کے مطابق ہونا۔ پس معلوم ہوا کہ جو عمل ظاہر میں سنت کے عین مطابق ہو اور باطن میں صرف رضائے الہی کی نیت سے ہو، وہی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ اس مسئلے میں، اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے میں ہم نے جو تفصیل بتلائی ہے وہ عین سنت کے مطابق ہے۔ جہاں تک نیت کا معاملہ ہے تو اس کا تعلق دل سے ہے، اور دلوں کا بھید جاننے والا ہی اس کو جانتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں ہر پیر کو روزہ رکھ کر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہی مستحسن ہے، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت، محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہے۔ اس کے برخلاف یعنی یوم کے بجائے تاریخ 12 ربیع الاول کو جشن ولادت منانا، اگرچہ شہریت کے دائرے میں رہ کر ہی کیوں نہ ہو، مناسب نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ اس میں غیروں کی مشابہت جانے انجانے میں ہو رہی ہے، جس سے سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور خلاف شریعت طریقوں یعنی اسراف و تبذیر، نمازوں کا ضائع، جماعت کا ترک کرنا اور راستوں میں رکاوٹیں وغیرہ کے ذریعے تو انتہائی مذموم عمل اور گناہ کا کام ہے۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کر عہد کریں گے کہ غیروں کے طریقے پر سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ سنت طریقے پر مہینے میں 4 مرتبہ ہر پیر کو روزہ رکھ کر درود شریف کی کثرت کر کے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا اظہار کریں گے۔ تو میں آپ کے سامنے جو ابھی تک باتیں پیش کیا ہوں، اس کے اندر خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم ہر پیر کو یوم ولادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے اور پیر کے دن کا اعتبار کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر ہم سال میں ایک دفعہ
کسی تاریخ کو ربیع الاول کے مہینے میں کریں گے تو انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں وہ عیسائیوں کی مشابہت ہو رہی ہے، عیسائیوں سے وہ شیعوں کی مشابہت ہو رہی ہے، شیعوں سے وہ راجہ سنی مظفر الدین گوگپوری کی اس کی مشابہت ہو رہی ہے۔ تو ہم کو اس مشابہت سے دوسروں کے بچنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کر کے جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت کی بات آتی ہے تو پیر کہنا چاہیے، پیر ماننا چاہیے، پیر کا اعتبار کرنا چاہیے، اور شکرانے میں جب جب موقع ملے پیر کو روزہ رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔